زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا مشرکین سے یہ سوال کرنے کا حکم دینا کہ اگر یہ زمین کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ شراکت دار ہیں یا آسمانوں کے بنانے میں انہوں نے اللہ کا ہاتھ بٹایا ہے، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ان کے پاس ہے، کوئی دلیل ان کے پاس ہے جس بنا پر یہ اللہ کے ساجی اور اللہ کے شریک بنائے دیتے ہیں، تو ہمیں اس کی کوئی دلیل دی جائے اور کوئی عقل کی بات کی جائے۔ اور جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے خواہشات نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شرک کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ظالم ٹولہ ہے جو ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ یاد رہے میرا بھائی کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، یہ در حقیقت اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کافر، کوئی بھی ہندو، کوئی بھی آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، پھر کرتے کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ان کی خواہشات جو بے لاگ ہیں، شتر بے مہار ہیں، جدھر کو دل کیا ادھر کو چل پڑے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں آ جائے پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا، یہ کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ اسلام پابندی لگا رہا ہے، توحید کچھ جکڑ بندیاں لگاتی ہے، تو پھر ان کو ڈر لاحق ہو جاتا ہے جی ہمارا تو مزہ کرکرا ہو جائے گا، ہم دنیا میں سروائیو نہیں کر سکیں گے، ہم رہ نہیں سکیں گے۔ اور اسی بنا پر حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ یار کافر پڑھ لکھ کر تحقیق کر کے اتنا آگے چلے گئے، اور آج کا مسلمان ابھی بھی بیٹھا قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ رہا ہے، ابھی بھی بخاری پڑھ رہا ہے، ابھی بھی اس کو ابن ماجہ سجی ہوئی ہے، اس کو ابھی بھی قرآن کے ساتھ ہی شغف ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، اور یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک کافر کے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں توحید کی نعمت عطا کی، ہم پر کچھ پابندیاں لگائیں، اسی طرح سے کہ جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ وہ اللہ حکمتوں والا، رحمتوں والا اللہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم کے اندر گریں، وہ نہیں چاہتا کہ وہ بندوں کو عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ وہ کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کے رستے پہ چلو، اگر تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی قدر کرنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان توحید کو نہ مانے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی توحید کو مسخ کر دے، تو ایسا شخص وہ شخص ہے جو بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، جو قبروں کو سجدہ نہیں کرتا، کسی نظر نیاز کو نہیں چڑھاتا، لیکن اللہ کی مانتا بھی نہیں ہے، تو یہ بھی مشرک ہے۔ سورۃ الفرقان کا مطالعہ کیجیے، اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ خواہشات کی عبادت ہے کہ جو دل میں آیا وہ کر گزرے، اس کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہ۔ اور دوسری چیز جو انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہے وہ بھی انہی خواہشات سے نکلی کہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ جی میں ان بزرگوں کے توسط سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں نے اپنی عوام کو، اپنی پبلک کو دیا۔
انہوں نے کیا کہا کہ اب جو مرضی کرو، یسوع مسیح صلیب پہ چڑھ کے ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے، اب تمہارا جو دل کرتا ہے کر گزرو، لیکن ہر اتوار کے دن اپنے گرجے کے اندر آ کر پادری کو، فادر کو کچھ چندہ دے کر جانا پڑے گا، پھر تمہاری مغفرت اللہ کے ہاں پادری کروا دے گا۔ ہمارے جوان کیا کرتے ہیں؟ جا جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ بس اب بابا جی کے سپرد ہے، وہ بابا جی سارا کام کر دیں گے۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں، اس پر لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ جیسے دعا کرنے گیا کہ بابا جی دعا کرو میرا بانڈ نکل جاوے، اس کی جیب سے اس کا بانڈ نکل گیا، وہ واپس گیا، جا کے کہتا بابا جی تسی بھی سیریس ہی ہو گئے، گل تے پوری سن لیا کرو۔ تو بات یہ ہے میرا بھائی، توحید کی جو نعمت ہے، جو توحید ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ایک نئی بات کرتے ہیں اور کمال بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ اللہ ایک اکیلا ہے کہ جس نے زمین کو بھی تھاما ہوا ہے، آسمان کو بھی تھاما ہوا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، وہ اللہ ان دونوں کی حفاظت سے اکتاتا بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے بغیر سہارے کے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہے اور پانی کے اوپر اس زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، والجبال اوتادا، اور رب نے کئی پہاڑ اس کے اندر گاڑ کے اس زمین کو استقرار دیا ہوا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تیرے آسمان کو اور زمین کو ان کی جگہوں سے ہٹنے سے روکا ہوا ہے۔ آسمان ہٹ جائے اپنی جگہ سے، آسمان ہل جائے تو انسان اس کو روک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی ہستی اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اس کو توڑ کر جوڑنے والا کون ہے؟ اور جب وہ ٹوٹ جائے گا کون ہوگا جو اس کو سنبھالے؟ اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو دور کی بات ہوئی نا، آسمان تو بڑا دور ہے، انسان کیسے روکے گا؟ یہاں زلزلے آ جائیں لوگ زمین نہیں روک سکتے۔ اللہ رب العالمین زمین کو ذرا سا ہلا دے تو لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، لوگوں ایک بڑا زلزلہ بھی آنے والا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے وہ اس قدر بڑی چیز ہیں کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ مدہوشی میں نظر آئیں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، تیرے رب کا عذاب اور غصہ اس دن بڑا شدید ہوگا۔ اور جو لوگ توحید کے قائل نہیں ہیں، جو توحید کے اندر کمپرومائز کر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِن زَالَتَا، اگر یہ دونوں اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو روک سکے؟ کوئی روک کر تو دکھائے۔ انسان خود میرا بھائی کسی پہاڑ سے نیچے اترے، ڈھلوان سے نیچے اترے، اس کا اپنے قدموں پر قابو نہیں رہتا، یہ لڑک کر نیچے گرتا ہے۔ اور آپ کے پہاڑی علاقوں کے اندر جو کبھی لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، اس زمین کی حرکت کو جب رب چلا دیتا ہے، روکنے والا کون ہے؟ بستیوں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں، لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ پھر کوئی حاجت روا، مشکل کشا، کوئی وہاں پر کام نہیں آتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سخت باتیں ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے، اللہ کی بات کا ترجمہ آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَا إِن زَالَتَا، اگر یہ دونوں ہٹ جائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، وشتمنی، اور مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کو گالی بھی دیتا ہے اور اللہ کو جھٹلاتا بھی ہے۔ اے اللہ وہ تجھے گالی کیا دیتا ہے؟ گالی یہ دیتا ہے کہ اللہ نے اولاد جنی، اللہ کی اولاد ہے، جیسا یہودی کہتا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی بولتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسلمان بولتا ہے کہ محمد، حسین، علی، فاطمہ اور حسن یہ پانچوں مل کر اللہ بنتے ہیں۔ یہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔
لم الد ولم اولد ولم اکن لی کفوا احد، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی شریک ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ بولے کہ اللہ کی اولاد ہے، رحمان کی اولاد ہے۔ 25 دسمبر کو ہر مسلمان مذہبی رواداری میں آ کر عیسائیوں کو جا کر مبارکبادیں دیتا ہے، ہیپی کرسمس فلاں فلاں یہ وہ، اور ان کے عقیدے کی ترویج کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا۔ اللہ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ بدبخت بولتے ہیں کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی گندی بات لے کر آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ تمہارے اس ایک جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے رحمان کے لیے اولاد بنا دی۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی اولاد کہاں سے آگی جب اللہ کی بیوی موجود نہیں ہے؟ پھر یہ بیوی بھی ماننا پڑے گی، پھر اللہ کا والد اور والدہ بھی ماننا پڑے گا، جبکہ وہ اللہ کیا کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لوگوں زمین اور آسمان بڑے، ان کی تخلیقات کرنا یہ بہت بڑا کام ہے بنسبت ایک انسان کو بنانے سے۔ انسان بنانا سوکھا کام ہے اور زمین و آسمان کی تخلیق زیادہ بڑا کام ہے، لیکن انسان نہیں مانتا۔ اس کی عقل چھوٹی عقل ہے، محدود عقل ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے۔ یہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اور رہا اس کا گالی دینا، اللہ کو گالی کیا دیتا ہے کہ زمانہ ہی خراب آ گیا، زمانہ بڑا خراب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسب الدہر وانا الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ تو میں خود ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کی حرکتوں کو میں خود چلانے والا ہوں، زمانے کا چلانے والا میں۔ ہر شخص اپنی خرابیوں کے اوپر پردہ ڈال کر کیا کہتا ہے کہ یہ زمانہ خراب ہے، بڑا کام خراب ہو گیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ کان حلیما غفورا، لوگو جب مانتے ہو کہ اس زمین و آسمان کی حرکت کے ساتھ اللہ ہی اس کو روکنے والا ہے، تو پھر پلٹ آؤ رب کی طرف، وہ بڑا حلیم ہے، بردبار ہے، تمہارے اس شرک جیسے گناہ کو بھی وہ معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں شرک سے توبہ کر لے۔ مشرک آدمی مر جائے پھر اس کی معافی نہیں ہے، بندہ حالت شرک میں مر جائے اس کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، صرف ایک شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور میرا بھائی اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ باہر کے ملک میں بیٹھا ہو، وہ گھر اپنی پاکستان میں بیوی کو فون کرے کہ جاؤ ابا جی کے ساتھ جاؤ بازار سے ہو آؤ، بھائی کے ساتھ جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کراؤ، لیکن جو ایک اس کے شوہر کا جسمانی حق ہے وہ اس کو نہیں دیتا کہ میری بیوی تجھے ضرورت ہے تو فلاں سے پوری کر لے، نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں استقرار دیا، مکان دیا، ساری اللہ رب العالمین نے اختیارات دے دیے، زمین و آسمان کو مسخر کر دیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا بندگی کرنی ہے تو صرف میری، سجدہ کرنا ہے تو صرف میرا، یہ حق کسی اور کو نہیں دینا۔ جب انسان یہ حق کسی اور کے نام کرتا ہے تو پھر میرا بھائی سارے زمین و آسمان کے جو معاملات ہیں وہ سارے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہ رب بڑا بردبار ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کہ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہتا، اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، ان کی حفاظتیں بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بردباری۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ، غفورا، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ بردباری اس کی یہ ہے کہ وہ گناہ کو دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود وہ کچھ نہیں کہتا، اور غفور وہ اتنا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک تسبیح بہا کر ہی کہہ دیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، وہ آپ کے گناہ کو نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ اس کی جگہ اتنی نیکیاں رکھ دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا